ألا بذكر الله تطمئن القلوب. میرے کزن ہیں ڈاکٹر، پچھلے مہینے وہ بتا رہے تھے کہ ایک مریضہ ان کے پاس آئی اور رونے لگی، ہوگی 25 یا 30 سال عمر. انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کو شفا عطا فرمائیں گے، کیوں روتی ہیں؟ کہا کہ میں اپنی بیماری کی وجہ سے نہیں رو رہی، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اگر میں مر جاؤں تو میرا جنازہ کون اٹھائے. انہوں نے کہا کہ ایسی بات نہ کریں، آپ کے رشتہ دار ہیں اور بھی ہوں گے، آپ تنہا نہ آیا کریں، اکیلی نہ آیا کریں، کسی کو ساتھ نہ آیا کریں. تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ میرے بارے میں نہیں جانتے میں کیا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں آپ کے بارے میں جاننا بھی نہیں چاہتا، آپ دوا لیں اور جائیں. کہا کہ ایک بات سن لیں، میرا دل ہلکا ہو جائے گا. کہا کہ چلیں آپ بتا دیں. کہا کہ میں نے اپنے والدین سے نافرمانی اور ضد کر کے گھر سے بھاگ کر کسی غیر مسلم سے شادی کر لی تھی، کورٹ میرج کر لیا تھا. اس نے 8 دن اپنے گھر رکھا اور گھر سے لے جا کر مجھے ریڈ لائن میں فروخت کر دیا ہے. اب میں وہیں رہتی ہوں. اللہ اللہ. اس نے کہا کہ میرا دل تڑپتا ہے، اب میں یہاں کب تک رہوں گی. انہوں نے کہا کہ آپ اپنے گھر واپس چلی جائیں. اس نے کہا کہ نہیں، گھر والے مجھے ایکسیپٹ نہیں کریں گے، قبول نہیں کریں گے. گھر والوں سے میں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ تو خودکشی کر لے، مر جا، ہمارے پاس مت آنا. اب آپ بتائیں کہ ایسی حالت میں میں کیا کروں. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دیکھو، اگر آپ اس گندے ماحول سے نکلنا چاہتی ہیں تو میں آپ کی مدد کرتا ہوں، لیکن اللہ کے لیے اس ماحول میں نہ رہیں. روز قیامت ہم سے بھی باز پرس ہو. ایسے کتنے واقعات ہیں، کن پر روئیں. مسلمان